صحابی ہے نا مولا کی خدمت میں آئے، مولا شہادت تو سعادت ہے، آپ کے گھر کا ورثہ ہے، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا وہ شہادت سعادت ہے، کرامت ہے، مگر یہ بتا کسی رسول کی بیٹیاں کبھی غیروں کے مجموع میں آئی ہے؟ آپ بھی پردہ دار ہو، آپ کی مائیں بہنیں حجاب کے اندر بھی بازار سے گزرے اور کوئی انہیں دیکھے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اور میرا سلام ہو امام پر، اللہ 3 دن تک شام کے بازار میں لوگ جمع ہوتے ہیں، 3 دن بہت مصیبت ہے، وہ ایک مصیبت نہیں۔ مدینہ میں شخص صدائیں دے رہا ہے، ارحمو ارحمو، مجھ پر رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، میں غریب الوطن ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، مجھے میری مدد کرو۔ امام گزر رہے تھے، امام نے کہا شخص ایک سوال پوچھو، امام کو پہچانا نہیں، کہاں ہوں؟ کہا اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے بدن کے ساتھ لوگ کیا کریں گے؟ کہا میں مسلمان ہوں، مدینہ مسلمانوں کا ہے، مسلمان پہ واجب ہے مسلمان کا بدن دفنایا جائے۔ امام زمین پہ بیٹھ گئے، کہا بابا وہ کیسے مسلمان تھے، 3 دن تک بدن دشت کربلا میں پڑا رہا، 3 دن۔ جب امام کو پانی آئے امام گریا کرے، جب کھانا دو گریا کرے، بستر بچھاؤ زمین پہ سوئے۔ خادم نے کہا مولا بس کر دے، کہا میرا بابا پیاسا ہے، غم کھایا، سید الساجدین غم کھایا۔ آپ سارا دن امام کی مصیبت سن رہے، بس ایک امام کی بہن تھی جو شام کے زندان میں تھی، اس بچی کو بڑی حسرت تھی، جب روزے عاشورہ اپنے بابا سے ملی ہے نا آخری دفعہ، جانتی تھی بابا جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا۔ کیا کہا تھا بچی نے؟ کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا۔ زندان نے بھی اپنے بھائی سے کیا کہا بھیا یہ پرندے شام کو کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بیٹیوں والوں چھوٹی بیٹی باپ سے بڑا محبت کرتی ہے، بھیا ہم مدینہ کو واپس رہیں گے، یہ حسرت دل میں رہ گئی، دل میں بڑی مصیبت آمادہ ہے۔ بچی زندان میں بابا کی یاد میں تڑپنا شروع ہوئی، بابا 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 بابا۔ جب شور پہنچا نا یزید کے کانوں، یزید نے کہا کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے بابا بابا کر رہی ہے۔ کہا جاؤ بابا دے دو۔ بس میں سید الساجدین کی مظلومیت پڑھی ہے، زندان میں نظر آ رہے ہو، کشت آیا کسی بچی کو اس حالت میں باپ نہ ملے۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہو نا، باپ جب گھر جاتا ہے نا تو سب سے پہلے چھوٹی بیٹی آتی ہے، ملتی ہے اور پھر شکایتیں لگاتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد اماں نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا۔ اب اس بچی کو بھی بابا بڑے دنوں بعد ملا تھا، کپڑا ہٹایا، خاک میں اٹی زلفیں تھی، چہروں پر زخموں کے نشان تھے،
لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے، بچی نے سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، بچی شروع ہو